شہر روغن ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کے عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پراسرار راز سموئے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈ رانی بھی ہے جسے شہر روغان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ اگر آپ کبھی PECHS کی گلیوں میں گھومتے رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک خاص مکان سے پراسرار روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی رہائش پذیر ہے، حالانکہ یہ مکان کئی عشروں سے بند پڑا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مکان میں سفید لباس پہنے ہوئے ایک کمزور سی خاتون کو اکثر دیکھا ہے، جو رات کے پچھلے پہر گلی میں چلتی نظر آتی ہے مگر صبح 3 بجے کے قریب غائب ہو جاتی ہے۔ سولجر بازار کراچی میں بھی ایک متروکہ مکان آسیب کی وجہ سے بھوت بنگلہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں غیر معمولی سرگرمیوں کی مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو ایک عجیب آدمی چھت پر آتا ہے اور مدد کے لیے چیختا ہے۔ اس طرح ناظم آباد میں بھی ایک مکان ہے۔ کہتے ہیں کہ 1992 میں اس مکان میں ایک نو بیاہتے جوڑے کو وحشیانہ قتل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کو ان کی چیخیں آج تک سنائی دیتی ہیں۔ ملکہ افریت سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب کو کیتھر پر گورکھ ہل اسٹیشن واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سطح سمندر سے 5.688 فٹ بلند ہے، جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کا مشہور ترین ہل اسٹیشن مری کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ کراچی سے گورکھ ہل اسٹیشن کا فاصلہ 400 کلومیٹر ہے۔ یوں تو گورکھ ہل میں میٹھے چشمے، آبشار اور قدرتی مناظر وافر نظر آتے ہیں۔ فطری خوبصورتی کے رسیا پہاڑوں کا حسن دیکھنے کے لیے اکثر وہاں جاتے ہیں، لیکن اس سیاحی مقام پر کچھ پراسرار باتیں بھی منسوب ہیں۔ گورکھ ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جھلک نظر آتی ہے جو کہ بن مانس سے متشابہ ہے، یعنی قد کاٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھنے کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ اس بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے۔ ایسے ہی مخلوق تبت کے پہاڑوں میں یٹی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کو انسان نما بھیڑیے کی نسل سے ہے۔ یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے۔ صدیوں پہلے یہاں ایک سادھو گورکھ ناتھ مقدم تھے۔ ان کے ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گورکھ ہل کا نام گورکھ بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں۔ دھابے جی کراچی سے 15 کلومیٹر دور سندھ کے قصبہ دھابے جی ٹاؤن میں ہارجینا نامی ایک فشنگ پوائنٹ ہے جو آسیبی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق اکیلے وہاں جانا یا سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں کہ کہیں آپ رات کو وہاں مچھلیوں کے شکار کو جائیں اور کسی بے چین بدرو بھوت پریت کا نشانہ نہ بن جائے۔ جھیل سیف الملوک بالا کوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شاہراہ پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے 3224 میٹر یعنی 10,578 فٹ کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے جسے سیف الملوک کی جھیل کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال
एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख ना भाया और उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह पर आकर अपनी साथी को याद कर कर रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैराबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाज़ लोग इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया तो इसकी बिनाई लौट आई। शमशान घाट हैदराबाद में वाक़या शमशान घाट, जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है, इनमें से बाज़ की रूहें अब भी भटकती नज़र आती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल ख़त्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्रार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहां खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। ये थे पाकिस्तान में चंद मशहूर मुकामात जो भूत प्रीत, जिन्नात, परियों और बलाओं की वजह से मशहूर हैं। भूत प्रीत, परियों और बलाओं की कहानियां हम सब ही सुनते आए हैं। कुछ लोग इन कहानियों पर यकीन रखते हैं और कुछ लोग ऐसी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जिन्नात और घरों में जिन्नात के बसेरों के हवाले से कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिन्नात और इनका घरों में बसेरा महज मन घड़त कहानियां हैं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिन्नात हकीकत में मौजूद होते हैं और ये घरों में ही बसेरा कर रखते हैं या ये पहले से ही घरों में मौजूद होते हैं और हम इनके मुकामात में क़याम पजीर हो जाते हैं। इन मुकामात से मंसूब बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इसके लिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।